نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على حجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا صاحب الزمان صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم جنة وحريرا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامت رہے مومنین، بہت خلوص سے آپ نے بی بی پاک کا عشرہ سنا اور شامل ہوئے. تو بی بی پاک اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے اور اسی طرح ہمیں ان پاک ہستیوں کے ذکر کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوش قسمت ہیں مومنین جن کو ان کی ولا ملی ہے، جن کو ان کی محبت نصیب ہوئی ہے. بہت سعادت مند ہیں وہ مومنین. صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہمارا موضوع تھا قرآن اور جناب زہرا. سورہ دہر کی تفسیر ہم نے 10 دنوں میں جو بی بی کی شان میں یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو بقدر استطاعت بیان کی گئی. جو ابھی آدھی بھی ہم نے سورہ نہیں مکمل کی جو بی بی کی شان میں نازل ہوئی. تو اس میں جو آیات ہم نے گزشتہ پڑھی بی بی پاک کے عمل کی نوعیت کو خدا نے بیان فرمایا اور بہت بڑا فخر ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم جن پاک ہستیوں کو مانتے ہیں ان کے عمل کو خدا بھی پسند فرماتا ہے. خدا خود ان کے عمل کی نسبت اپنے سے دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ بہت بڑی قرآن کی دلیل ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اہل بیت کا حق کا راستہ ہے. اور تاریخ میں دیکھیں واقعاً اللہ کی توحید کو ہر مقام پہ آل رسول نے بچایا ہے. اللہ کے دین کو ہر مقام پہ اللہ کے اس پاک گھرانے نے بچایا ہے. اللہ کے قرآن کو شریعت کو اللہ کے اس پاک گھرانے نے بچایا ہے. تو اس میں یہ تقسیم خدا ہے جو عادلانہ ہوتی ہے. مومن خداوند قدوس کسی کو اپنی عدالت کی بنا پہ ایک عہدہ سونپتا ہے، رشتہ داری کی بنا پہ خدا یہ عہدے نہیں عطا فرماتا. اگر بی بی کے گھر میں نبوت رکھی ہے تو ان کو اہل سمجھا ہے اللہ نے. بی بی کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے تو اللہ نے اہل سمجھا ہے. بی بی کے گھر میں اللہ نے امامت رکھی ہے تو اللہ نے ان کو عادل سمجھا. توجہ چاہتا ہوں مومنین، یہ اعزاز ہے قوم شیعہ کے لیے کہ ہمارے پاک ائمہ اور ہمارے رہبر کتنے عظیم و مقدس ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہے. باقی مسلمانوں کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو
حق کے امام بھی بیان کر دیے اور ان کا راستہ بھی بیان کر دیا ہے. یہاں انسان کو پھر اللہ نے اختیار دیا ہے، تیری مرضی ہے حق کو قبول کر لے، تیری مرضی ہے حق کو قبول نہ کرو. قیامت کے میدان میں آؤ گے تو حساب ہو جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر انسان کو امام کے ساتھ آواز دی جائے گی. تو میں کہتا ہوں کتنے خوش قسمت وہ مومن ہوں گے جن کو بلایا جائے گا علی والے آ جائیں. ارے حیدری، کتنے خوش نصیب وہ ہوں گے، میدان قیامت میں اعلان ہوگا حسین کے ماننے والے آ جائیں. کتنے خوش قسمت ہوں گے جو صلوات میں عرض کر رہا تھا، یہ میرے پاک امیر کائنات کی محنت کا نتیجہ ہے. آج اذانیں ہو رہی ہیں، ہم نے اذان کا احترام کیا. آج اسلام کا نام ہے، آج اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. یہ پاک بی بی کا احسان ہے معاشرے پہ اور مسلمانوں پہ. آج نمازیں ہو رہی ہیں، آج اذانیں ہو رہی ہیں، آج پردہ قائم ہے، آج اسلام کا احساس ہے مسلمانوں میں. یہ ساری محنت جناب زہرا کی ہے. تو میں یاد کر رہا تھا قیامت کے میدان میں خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو پاک بی بی کے خاندان کے ساتھ بلایا جائے. بڑی بات، بڑی سعادت ہے اور یقیناً بلایا جائے گا. بہار الانوار میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے میدان میں بی بی پاک تشریف فرما ہوں گی تو جب بی بی تشریف لائیں گی نا تو تمام انبیاء کو حکم ہوگا استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. پاک بطولت ہر جب تشریف لائیں گی تمام انبیاء استقبال کریں گے. اور جب تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، میں نے پہلے دوسری مجلس میں تیسری میں بتایا تھا، جب تمام نبی کھڑے ہوں گے تمام نبیوں کی امتیں بھی استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی. تو جب بی بی اس شان کے ساتھ آئیں گی، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ عرش کو پکڑ کے بی بی اللہ کی بارگاہ میں استدا کرے گی اور اللہ فرمائے گا اے بطول آج جو مانگنا ہے مانگو. تو بی بی کا یہ آنا میدان کے قیامت کے میدان میں بہت مصائب بھرا ہے، لیکن میں اس کا وہ پہلو بیان کر رہا ہوں جو بی بی نے اللہ فرما رہا یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے میدان میں ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو مقصود یہ ہے جب ائمہ کے ساتھ آپ محبوں کو بلایا جائے گا تو عالم کیسا ہوگا. ابتدا ہوگی جب بی بی عرش پکڑ کے فرمائے گی خدا مندہ آج ہمارا انصاف کر، میں انصاف مانگنے آئی. تو بی بی اس وقت اللہ فرمائے گا اے زہرا آج جو مانگنا ہے مانگو. تو مومنین بہت تعجب کی بات ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ اتنا بی بی کا نقصان ہوا ہے. وجدان کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ بی بی پاک سب سے پہلے یا اپنے فدق کا دعویٰ وہاں بیان کرے یا اپنے مظلوم کربلا کا وہاں دعویٰ بیان کرے یا اپنی مسافر شام بیٹی کا دربار بیان کرے. کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں بی بی کے. لیکن دیکھیں مومنین آپ کتنے عظیم لوگ ہیں، آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. بی بی پاک کی بارگاہ میں اور ان کی نگاہ میں آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ جو اس کے مظلوم کو روتے ہیں، جو اس کے مظلوم حسین کو روتے ہیں. تو تاریخ کہتی ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بی بی نے سب سے پہلے نہ کربلا کا دعویٰ پیش کرنا ہے، نہ فدق کا دعویٰ پیش کرنا ہے، نہ شام کا دعویٰ پیش کرنا ہے. سب سے پہلے بی بی پاک نے اللہ کے دربار میں سوال کرنا ہے اللہم اغفر شیعتی، خدا بندہ سب سے پہلے میرے شیعوں اور محبوں کو بخش. مومنین جب بی بی پاک یہ سوال فرمائیں گی نا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ملائکہ کو حکم ہوگا
کہ جتنے محبان زہرا ہیں سب کو بغیر حساب کے بخش دیا جائے اور جنت بھیجا جائے. تو علامہ فرماتے ہیں جو یہ اعلان ہوگا سادات کرام اللہ کی طرف سے امر ہوگا, ملائکہ اعلان کریں گے محبان زہرا کی بخشش ہے, تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں فوراً جتنے محبان اہل بیت میدان قیامت میں موجود ہوں گے ہر ایک کی پیشانی پہ لکھا جائے گا ھذا محب الزہرا, ھذا محب الزہرا, ھذا محب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند الصلوات. تو ہر کی پیشانی پر یہ کلمہ ظاہر ہو جائے گا اور لکھا جائے گا. کتنی شان ہوگی کہ جب یہ نورانی کلمہ پیشانی پہ ہوگا مومن کے, اور اس وقت ملائکہ استقبال کریں گے, تشریف لائیں آپ کے لیے جنت سجا دی گئی ہے اور انتظار ہو رہی ہے آپ کی مومن. جب یہ کتنی پیاری بات ہے, جب یہ سارے مومن چلیں گے نا محبان جناب زہرا جن کی پیشانی پہ یہ کلمہ لکھا جائے گا, یہ کیوں لکھا جائے گا, یہ کیوں لکھا جائے گا, یہ آج کے منافقین کے لیے لکھا جائے گا کہ قیامت کے میدان میں عدل کا فیصلہ ہونا ہے. وہاں یہ سجا کھبا نہیں چلنا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ بی بی کی مخالفت کرتے رہے, دنیا میں ہمیشہ مولا حسین کی مخالفت کرتے رہے, دشمنوں کی حمایت کرتے رہے, اب میدان قیامت میں دعوے دار مان جائیں کہ ہم بھی محب ہیں, ہم بھی ماننے والے ہیں. اس لیے قیامت کے میدان میں مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ہر محب کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا محب الزہرا, تاکہ وہاں دشمن اور دوست کی پہچان ہو جائے, کس نے زندگی بھر بی بی کی مخالفت کی ہے اور کس نے ان کی خاطر یہاں غم برداشت کی ہے. تو جب یہ لکھا جائے گا جنت کی طرف لے جائیں گے فرشتے, لیکن یہ سارے محبان زہرا بہشت کے دروازے جا کر رک جائیں گے. جب رکیں گے تو اس وقت فرشتے کہیں گے کہ آپ کے لیے جنت منتظر ہے, آپ چلیں, اللہ کا حکم ہے چلو. تو یہ سارے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں گے, فرشتے پوچھیں گے کہ کیوں رکے ہیں آپ, جائیں جنت. تو یہ کہیں گے کہ اے ملائکہ ہم تو پاک بیوی کے ماننے والے اور ان کی محبت کا صلہ لے کر جا رہے ہیں, لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں جو زندگی بھر ہمارے دوست تھے اور وہ پیچھے کھڑے ہیں, ہم ان کے بغیر نہیں جانا چاہتے. توجہ چاہتا ہوں مومنین, علامہ مجلسی لکھتے ہیں, میں نہیں پڑھ رہا, بہار الانوار میں ہے کہ اس وقت ملائکہ دربار خدا میں سوال کریں گے, خدایا محبان زہرا کا تقاضا ہے کہ ہمارے دوست کھڑے ہیں, ان کے بغیر ہم نہیں جاتے. اس وقت اللہ حکم دے گا کہ یہ چونکہ محبان زہرا ہیں, ان کی دوستی کے احترام میں ان کو بخش دو, جو بھی ان کا دوست ہے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, برائے عظمت اہل بیت علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ ہے شان مومن, یہ ہے شان ماتمی, یہ ہے شان عزادار. کتنے لاجپال ہیں, کتنے وہ وارث ہیں مومنوں کے, کتنا ان کو احساس ہے مومنوں کا کہ قیامت کا میدان قرآن اٹھا کر دیکھیں کیا خوفناک عالم ہوگا. قیامت کے میدان میں ہر بندہ نفس و نفسی کا شکار ہوگا. اس دن نہ جانے کس حالت میں ہر بندہ معشور ہوگا, ہر انسان نہ جانے کس نگرانی و پریشانی کے ساتھ دربار خدا میں آ رہا ہوگا. توجہ چاہتا ہوں مومنین, لیکن وہاں محبان زہرا کی شان ہی کو جدا ہوگی کہ ہر شخص بغیر لباس کے اس دن معشور ہو. اور وہ سخت دن ہوگا جس دن پہاڑ, اتنے سخت پہاڑ, اتنا وہ سخت دن ہوگا کہ یہ روئی بن کر اڑ رہے ہوں گے,
بلکہ بعض آیات میں ذکر ہے کہ روئی بھی نہیں ذرے بن کے ریت کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اتنا سخت دن ہوگا. اس دن پھر انسان کو سوچ لیں اس کا وجود کیسے برداشت کرے گا. وہ گرمی، وہ حدت، وہ شدت. لیکن میرے مولا علی رسول اللہ پہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے محبوں کا صلہ قیامت کے میدان میں کیا ہوگا. یہ جو پہلی روایت ہے معصوم کی روایت کہ کس شان کے ساتھ وحش کی طرف جائیں گے. چہرے پیشانی پر یہ کلمہ ظاہر ہو جائے گا ھذا محب الزہرا. پھر وہ محب اپنے دوستوں کو بھی لے کر بہشت جائے گا. کیا شان ہے، یہ صلہ ہے محبت آل رسول کا. اور پھر جب پیغمبر اسلام سے مولا علی نے پوچھا نا کہ ہمارے محبوں کا صلہ قیامت کے میدان میں کیسے ہوگا، تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا، شیخ مفید علیہ رحمہ نے جامع الاخبار میں یہ لکھا کہ اذا یخرجون من قبورہم، اے علی جب تیرے شیعوں کو قبروں سے نکالا جائے گا نا، یتحلل وجوہہم، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. وَحُلَلُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور ایک جنتی حوروں کا گروہ آگے بڑھے گا، تیرے ان محبوں کو جنتی حلے، جنتی لباس پہنائے جائیں. وَتِیجَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، اور پھر ایک رضوان جنت کا گروہ آئے گا، تیرے ایک ایک محب کے سر پہ جنتی تاج رکھے گا. وَنَجَائِبُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے بعد جنتی اونٹنیاں لائی جائیں گی، تیرے محبوں کو ان پہ سوار کیا جائے گا. اتنی پرسکون وہ سواریاں ہوں گی. روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر تیرے محبوں کے ہاتھوں پہ پانی کے بھرے ہوئے پیالے رکھے جائیں گے تو اس پانی کوئی حرکت نہیں آئے گی، اتنا آرام سے یہ تیز سواریاں جنت کی طرف لے کر جائیں گے. نعرہ حیدری. تو مومنین ایک واقعہ، اور بس ٹائم پورا ہو رہا ہے، کہ میری آپ سے گزارش ہے، دنیا چند دن ہے. دیکھو میں تو عشر عشیری نہیں بیان کر سکتا مومن کی شان کتنی بلند ہے. محب اہل بیت کا مقام بڑا بلند ہے، ماتمی کا مقام بڑا بلند ہے واللہ. لیکن دکھ اور رونے کی بات ہے اس وقت ماتمیوں سے ان کی عبادت چھینی جا رہی ہے. وہ خلوص کا ماتم نہیں ہے، وہ احترام و ادب والی عزاداری نہیں ہے. خیال کریں، میڈیا پہ میری آواز جا رہی ہے، میں نہیں سارے نقائص بیان کر سکتا، لیکن درد ہے ہمارے شیعت کو تباہ کیا جا رہا ہے. وہ جس محب کا قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا کہ یہ علی کا محب ہے، یہ زہرا کا محب ہے، پیشانی پہ لکھا جائے گا ھذا محب الزہرا، وہ محب پھر کیسا خوبصورت نمازی ہوگا، وہ محب کیسا خمس و زکوٰۃ کا پابند ہوگا، وہ محب جناب سیدہ کا میں کہتا ہوں رونے والا عزادار وہ محب کتنا صاحب اخلاق ہوگا، کتنا وہ حقوق اور تمام مسائل کا پابند ہوگا جو شریعت کے اندر ہے. اور اس سے ہی یقین جانے مومنین آزما کر دیکھیں، یہ عمل کر دیکھیں، کتنی لذت امیز زندگی بن جاتی ہے جب آپ ہر شے کا خیال کرتے ہیں. فقط نماز پڑھنا مومنیت نہ سمجھیں، رکوع و سجود کر لینا فقط عبادت گزاری اور مومن ہونا کافی نہیں ہے. بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں ایک مومن کے لیے. اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرو، ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرو، واجبات کا خیال کرو، بدعات سے بچو جو اس وقت ہمارے اس عظیم مذہب کو گھیرا جا چکا ہے بدعات کے ساتھ. ماتمی ہیں تو پہلے نشہ پیش کیا جا رہا. میرے بھائی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آج آخری مجلس ہے عشرے کی، میں 10 بستہ عرض کرتا ہوں، جب ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے تو ہمارا جوان بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا باپ یا کوئی بھی جنازہ ہو،
اس جنازے پر اگر کوئی شراب پی کر آ جائے تو آپ اس کو پسند کریں گے؟ کوئی نشے کی حالت میں لرز رہا اور گر رہا ہو، آپ اس سے کہیں گے تو نے ہمارے جنازے کی توہین کر دی ہے، ہمارا جوان فوت ہو گیا ہے، ہمارا بھائی مر گیا ہے، تو نشہ کر کے آیا ہے ہمارے جنازے پہ؟ مومنی دس بستہ آپ سے گزارش ہے، جوانوں سے دس بستہ گزارش ہے، خیال رہے اگر ہمارا ایک خاکی ایک نکارا بندہ مرتا ہے، اس کا کوئی احترام نہ کرے، ہمیں پریشانی لگتی ہے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہم اس کو گھر سے نکال دیں گے۔ آیا مولا حسین کا وہ جنازہ جس پہ ملائکہ روتے ہیں، جس پہ جبرائیل روتا ہے، جس پہ انبیاء روتے ہیں، وہی جوانوں ایسے معصوم کے جنازے پر آیا، وضو کر کے آ کے ماتم کرنا چاہیے یا نشہ کر کے؟ ایسے معصوم کا ماتم نماز پڑھ کر کرنا چاہیے یا نماز کی توہین کرتا ہے آج کا ماتمی؟ معاف کرنا یہ حق ہے، خدا را ان چیزوں کا خیال کرو۔ نماز کو تو بچایا میرے مولا حسین نے، نماز کی خاطر تو جوان قربان کیے میرے مولا نے، نماز کی خاطر تو معصوم ہاتھوں پہ رکھ کر ذبح کرائے میرے مولا حسین نے۔ یہ نماز تھی، اتنا عشق خدا تھا، معصوم بھی ذبح کرائے ہیں، جوان بھی ذبح کروائے ہیں، جوان بھائی بھی قربان کیے ہیں، اور حتیٰ بہت بڑی قیمتی چیز ہے پردہ، میرے امام نے بہنوں اور بیٹیوں کا پردہ بھی اسلام و قرآن اور نماز کے لیے قربان کر دیا۔ آج کا یہ شیعہ کون سی شیعت ہے؟ یہ کون سی عزاداری ہے جس میں وہ نماز نہیں سمجھتے ہیں، نماز ہے ہی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ایسے ماتمی کو مولا حسین سے معافی مانگنی چاہیے، اہل بیت سے معافی مانگنی چاہیے، انہوں نے سب کچھ نماز اور اللہ کے لیے قربان کیا ہے۔ سادات کرام، میرے نوجوان بھائیوں، خیال رہے ان چیزوں کا، پھر آپ وہی سرخرو ہونے والے مومن ہیں جن کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا محب الزہرا، پھر آپ وہی مومن ہیں جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور معشور کیے جائیں گے، پھر وہی عزادار ہے جن کو جنتی لباس پہنائے جائیں گے۔ خیال کریں، بیدار ہوں، اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں، جی ہم نے عشرہ جناب زہرا منایا ہے، خوش قسمت ہیں، یہ رسم انشاءاللہ بڑی ہی قائم ہو گئی اور چلتی رہے۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ یہی ماتم، یہی عزاداری ہمارا ذریعہ تبلیغ تھی۔ ماتم دیکھ کر لوگ مذہب چینج کر جاتے تھے، شیعہ ہو جاتے تھے، اس میں اتنی تاثیر تھی۔ تاثیر اس لیے تھی کہ وہ ماتم تھا، وہ عزاداری تھی، وہ جوان خوف خدا رکھتے تھے، وہ نوجوان ماتمی نمازی ہوا کرتے تھے، واجبات کے پابند تھے، اور واقعاً ماتمی بن کر ماتم کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے جی، جب ایک ہم جیسا ناقص انسان اس چیز پہ پریشان ہوتا ہے تو مولا حسین کتنے پریشان ہوتے ہیں، بنتن پاک کتنے روتے ہوں گے کہ تو ہمارے ماتم میں کیا کر رہا ہے، تو ہماری شریعت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جی دنیا آنے جانے چیز ہے مومنین، یہ باتیں دیکھا ہے آپ نے، یہاں کتنی مرکزی امام بارگاہ ہیں، خدا را آپ تقریباً سارے بانیان بیٹھے ہیں اس علاقے کے، ہر ممبر پہ دین کی حفاظت کرو، ہر ممبر پہ دین کے لیے مقرر کو کہو، ورنہ وہ آگے دین کے لیے کیا کیا بدعتیں توہین کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لوگ واہ 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 اور اٹھ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کیا استدلال کر کے دین کی وہ توہین کرتے ہیں، ہمارے لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم نعرے نہ لگائیں، دین کی توہین میں آپ شریک نہ بنیں۔ جی میں نے عرض کیا ہے، مومنین کرام حیران ہو گئے ہیں، وہ مقام اور مصداق جو مومن کا بہار الانوار میں بی بی پاک کے کلام میں مجلسی علیہ رحمہ نے بیان کیا، اس کے مصداق بنے۔ قیامت کے میدان میں پوری مخلوق خدا کے سامنے حبداران آل محمد کی شان اور ہونی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف بھنگ پیتا ہوگا،
وہ نشہ کرتا ہوگا، وہ چرس پیتا ہوگا، وہ بے نماز ہوگا، وہ دین کی توہین کرنے والا ہوگا، دور تک بنگی چرسی اور نشئی کا دور تک آل محمد کی محبت سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے اور تعلق بھی نہیں ہے۔ نہ وہ اس کو اپنا، جتنے یہ نعرے مار لیں، جتنے یہ اپنے آپ کو ذبح کر دیں، جو ان کے دین کیا احترام نہیں کرتا ہے، ان کی شریعت کا احترام نہیں کرتا ہے، اس کو اپنا محب بھی نہیں مانتے ہیں۔ سلامت رہے مومنین، بی بی پاک راضی ہو آپ پہ۔ بی بی پاک کا سارا کچھ خرچ ہوا ہے اس دین کے لیے۔ آج کا جوان اس دین کی توہین کرتا ہے، اس نماز کی توہین کرتا ہے جس کو بی بی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر بی بی نماز پڑھا کرتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے مومنین اللہ آپ کو سلامت رکھے، آج شب شہادت ہے، بی بی آخری رات کی مہمان ہے، ہاں آخری رات کی مہمان ہے۔ حسنین کے چہروں کو دیکھتی ہے، کبھی زینب کو دیکھتی ہے اور کربلا یاد کرتی ہے، بی بی کربلا یاد کرتی ہے، بازار شام یاد کرتی ہے اور روتی ہے، او میرے حسین، او تو کیسے پیاسا ذبح کیا جائے گا، او میری زینب، تو میری ملکہ شرم و حیا بیٹی ہے، تو کیسے بازاروں میں جائے گی، او تو کیسے شرابی کے دربار میں جائے گی۔ او زہرا کو کوئی ایک صدمہ نہیں تھا مومنین، اس لیے تاریخ میں سوچا کر اے مومنی، رات میں نے جملہ پڑھا تھا، تاریخ کہتی ہے ان 95 دنوں میں بی بی اتنی کمزور ہو گئی تھی، صرف جسم کی ہڈیاں بچ گئی تھی، بی بی کا جسم سارے کا سارا پگھل گیا تھا اور باقی جسم کیسے بچا، کل خیال جیسے ایک سایہ ہوتا ہے ایسے بی بی کا جنازہ بچا تھا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ بابے کی جدائی اپنی جگہ پہ تھی، بی بی کو کربلا نے رلا دیا، بی بی کو شام نے رلا دیا۔ عزادارو، آج آخری شب ہے، رات میں نے بی بی کی وصیتیں آپ کی خدمت میں سنائی تھی۔ جب وصیتیں مکمل ہو گئیں تو بی بی فرماتی ہے، یا علی، یا علی، میں نے زندگی بھر کوشش کی ہے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو للہ معاف کرنا۔ اس وقت میرے مولا رو کر کہتے ہیں، اے زہرا، غلطی اور تو جوڑ نہیں ہے، لیکن میں معافی مانگتا ہوں، جب میرے گھر میں تو آئی تھی نا تو اس طرح زخمی نہیں تھی جیسے اب تو زخمی ہے، میرے گھر میں تو نے بڑے صدمے دیکھے ہیں۔ عزادارو، بس آخری وقت آتا ہے، بی بی فرماتی ہے، جاؤ حسن حسین اور نانے کی زری پہ جاؤ، دعا مانگو میری صحت کے لیے۔ اور رونے والوں، حسنین شریفین نانے کی زری پہ آئے، نانے کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں، نانا جان، ہماری اماں بیمار ہے، دعا مانگنے ہیں ٹھیک ہو جائے۔ وہ حسین جو ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، وہ حسن جو ماں کے بغیر پانی کھانا نہیں پیتا، وہ کتنے پریشان تھے اور رو رو کر نانے کی خدمت میں درخواست دے رہے ہیں۔ ایک دم زری سے آواز آئی، او میرے حسین، او میری پشت کے سوار حسین، او جاؤ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ اور روتے ہوئے آئے حسنین، ادھر کیا عالم ہے۔ بی بی فرماتی ہیں، اے اماں فضا، جب میرے حسنین آئے تو ان کو پہلے کھانا کھلانا ہے، میں ایک کمرے میں جا رہی ہوں اور جب تک ذکر خدا کی آواز آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، اگر ذکر کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا میں دنیا سے چلی گئی ہوں۔ عزادارو، یہی ہوا، تھوڑی دیر بعد بی بی کی آواز خاموش ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسنین کی اماں دنیا سے چلی گئی، حسنین یتیم ہو گئے۔ گھر پہنچے حسنین، بی بی کہتی ہے، آؤ حسن حسین پہلے کھانا کھا لو۔
مولا حسین کہتے ہیں اے اماں فضا مجھے پہچان، میں حسین ہوں اور میں نے ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ عزادارو روتے ہوئے ماں کے دروازے پر آئے اور ماں کے جنازے پہ گرے۔ اس کے بعد بی بی زینب و کلثوم آتی ہے، کہتی ہے ہائے اماں ہم تنہا ہو گئی، ہائے اماں میں تو بابے کے سامنے کبھی نہیں آئی تھی اور تیری پشت کے سہارے میں بابے سے بات کرتی تھی، اماں آج کے بعد میرا کون سہارا ہے؟ عزادارو بنت رسول دنیا سے چلی ہے، اب آخری وقت ہے بی بی کا۔ بہت تعجب کی بات ہے، رسول کائنات کی بیٹی کا جنازہ تھا، کل کے کل 8 آدمی جنازے میں تھے، بی بی کی غربت تھے اور بی بی کے جنازے میں مسلمان شامل نہیں ہوئے، صرف 8 افراد تھے اور وصیت تھی میرا جنازہ رات کو کرنا ہے۔ اتنی خوف زدہ تھی بی بی عزادارو، بی بی نے وصیت کی تھی یا علی حسنین سے کہنا اونچا گریہ نہ کریں، آہستہ آہستہ روئیں۔ عزادارو بس بی بی کا جنازہ تیار ہوتا ہے، بی بی کا جنازہ تیار ہو رہا ہے تو اس وقت ایک روایت ہے، بی بی آسمہ بنت امیس جب جنازے کو تھوڑی دیر ہوتی ہے تو مولا علی پوچھتے ہیں اے آسمہ کیوں دیر ہو رہی ہے، غسل ابھی تک نہیں مکمل ہوا؟ تو بی بی آسمہ کہتی ہے یا علی مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، اگر میت کی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو شرع کیا حکم ہے؟ اے عزادارو اس وقت مولا فرماتے ہیں غسل مکمل نہیں ہوتا۔ بی بی آسمہ کہتی ہے دعا مانگو میں مر جاؤں، اور بی بی کا زخمی پہلو پہ ہاتھ ہے اور میں نے کوشش کیا بی بی ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ اس وقت مولا فرماتے ہیں پردے سے میرا ہاتھ رکھو زہرا کے ہاتھ پہ۔ جب مولا کا ہاتھ رکھا گیا تو اس وقت بی بی کہتی ہے میت سے آواز آئی یا علی میرا ہاتھ نہ اٹھائیں اور میں اسی حالت میں بابے کے سامنے جاؤں گی اور میں بتاؤں گی دیکھ بابا میرا پہلو زخمی ہے اور دیکھ بابا میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس عزادارو جیسے ہوا جنازہ تیار ہوا، تمام بچوں کو میرے مولا بلاتے ہیں، آؤ حسن حسین، آؤ زینب اور رقیہ کلثوم، آؤ اپنی اماں کا آخری الوداع زیارت کر لو، چہرہ دیکھ لو۔ سارے بچے آئے ہیں اپنی ماں کے جنازہ سے جمٹ کے رو رہے ہیں، لیکن نواب کربلا مظلوم کربلا پیچھے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی آؤ حسین ماں کا دیدار کر لو۔ میرے امام کہتے ہیں بابا میں نے سنا ہے جب جناب مریم کا جنازہ اٹھا تھا اس نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو کفن سے آواز دی تھی تب عیسیٰ گئے تھے۔ میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، آج میری اماں بھی مجھے بلائے گی تو میں بھی جاؤں گا، او میں قربان جاؤں مولا، او میرے مولا میں قربان جاؤں، کتنا تو پیارا تھا ماں کا۔ اور جو ہی مولا حسین نے یہ جملے کہے علامہ مجلسی لکھتے ہیں قد انت و کنت ممدد یدائے، او بی بی کے باندھے کفن ٹوٹے، او بی بی کے ہاتھ بلند ہوئے، فرماتی آؤ میرے کربلا کے مسافر حسین، او آؤ میرے مظلوم حسین، او آؤ تیرا ظلموں سے ذبح ہونے والے حسین۔ عزادارو مولا حسین آئے، جب ماں کے جنازے پہ رونا شروع کیا ہے نا تو جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل آسمان سے آ کر کہتے ہیں یا علی اللہ فرما رہا ہے حسنین کو ماں کے جنازے سے جدا کرو، اور مولا اعلیٰ پہ تمام ملائکہ سے عبادت چھوٹ گئی ہے، اور رونے والوں مولا نے آرام سے پکڑا بچوں کو جدا کرنا شروع کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں بی بی آج تو آپ کا جنازہ ہے، مولا علی ہے جو آرام سے جدا کر رہے ہیں، جبرائیل نازل
ہوئے جدا کرو. میں کہتا ہوں اے جبرائیل آپ کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ اور جب مولا حسین کے جنازے پہ اور تیروں پتھروں کے لاشے پہ اور بی بی سکینہ چمٹی ہوئی ہے اور شمر تماچے مار رہا ہے اور بی بی بابے کے میت کو نہیں چھوڑتی. اے جبرائیل اس وقت کہاں تھے؟ عزادارو آخری جملہ جزاک اللہ. اب جنازہ تیار ہوتا ہے، جنازہ اٹھا کے چلے ہیں مولا حسنین شریفین. اب رات کا عالم ہے، رات کے عالم میں جنازے کے نیچے جناب زینب چل رہی ہے. تھوڑی سی چند قدموں پہ مولا علی کی نظر پڑتی ہے. پوچھتے ہیں حسن یہ جنازے کے نیچے کون ہے؟ فرمایا بابا میری بہن زینب آ رہی ہے، وہ میری اماں کو آخری ودا کرنے آ رہی ہے. عزادارو امام فرماتے ہیں نہیں حسن بیٹا ماں کا جنازہ رکھو اور پہلے اپنی بہن کو گھر پہنچاؤ. او میری علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی او اندھیرے میں کسی کی میری بیٹی کے قد پہ نگاہ پڑ جائے او میں نہیں برداشت کر سکتا. میں کہتا ہوں ہایو میرا آقا علی، او اس وقت کیا گزری ہوگی اور جب بازار شام کا صدر بازار تھا اور صدر چوک تھا اور تیری زینب کی چادر نہیں تھی اور خطبے دے رہی تھی. ماتم حسین.